یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ دیکھیے، جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا، اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے، تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا۔ اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے۔ تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا، ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجئے، جو نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو، سوچ لو۔ ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت تاری نہیں کہ سلا دیا۔ اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا، ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا، اللہ کی قدرت میں تھا۔ حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر۔ غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے ایک، اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار، جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے، اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر، ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں، وہ رہتا ہے سارا دن۔ وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے۔ اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی۔ اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک، 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہے۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ، چاندی کا، اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ پیش کیا، اور کہا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا، 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ بہرحال اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی، لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا تو بہت یعنی وہ عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا، تو صورتحال تو تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں، یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر موت طاری کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے۔ گبن کی جو ہے دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز، 7 سونے والے، ان کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الکہف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا،
متعدد سال وہ سوتے رہے۔